بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 14 جون یا آپ کہہ لیں 15 جون شروع ہوگی یہ ویلاگ آپ کے سامنے۔ اہم خبریں جو اسرائیل ایران کا معاملہ بہت بڑا معاملہ بنتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے اپنی کابینہ کی آخری تصویر ملک چھوڑنے سے پہلے جاری کی، ابھی سارے ملک چھوڑ گئی کابینہ۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اسرائیل کی جنگ میں کودنے کو تیار، اور اسرائیل کا شہر حیفا اس وقت ایرانی میزائلوں کی رینج میں 6 مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے میزائل کیسے پہنچے۔ تیسری عالمی جنگ کا یہ معاملہ بن چکا ہے۔ ایٹم بم سے بھی بڑا ایرانی کارڈ سامنے آ گیا۔ سعودی شاہ کا پیغام بھی آیا، قطر، اردگان، پیوٹن، بڑے رابطے ہو رہے ہیں، اور حوثیوں کی بھی ابھی ایک بہت بڑی شہادت ہوئی، اور یہ بحیرہ احمر کے لیے بڑا معاملہ ہے، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ایران اسرائیل کا یہ دوسرا دن شروع ہوا۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں لائیو، جو اسرائیل کی فضاؤں میں اس وقت برقی کمکموں سے روشن ہے، یہ میزائل ابابیلوں کی طرح اسرائیل کی طرف، حیفا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہاں اب تک کافی لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے، اسرائیل کے لوگوں کا۔ یہ تنصیبات پر آج جو تیل کی ریفائنری اور تیل کے ذخائر پر اسرائیل کی طرف سے حملہ تھا، لیکن اس دفعہ ایران کی تیاری مکمل تھی، دفاعی نظام مکمل ایکٹیویٹ تھا، جس کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ تیل کے کنوؤں کو، گیس کے ذخائر کو نقصان ضرور پہنچا، لیکن بہت سے میزائل جو فضا میں تباہ ہو گئے، اور یہاں وہ نیتن یاہو کے تمام بیانات جھوٹے نکلے کہ ہم نے ایران کا دفاعی نظام تباہ کر دیا ہے۔ ایران کے میڈیا نے اسرائیل کے 10 جہاز گرانے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ کہا کہ 20 گنا زیادہ طاقت سے اس حملے کا جواب دیں گے۔ جو ابھی نظر آیا، 40 بیلسٹک میزائل انہوں نے جوابی فائر کیے ہیں، اور جس کے بعد اسرائیل کے تمام شہریوں کو زیر زمین بنکرز میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور بالکل شہر جو ہے ان کے تینوں شہر قبرستان کا، حیفا، یروشلم، اور ان کے جو قبر، دیکھا جائے تو ہفتے کی رات کو یہاں بڑی رونقیں ہوتی تھی، لیکن آج یہ بالکل سنسان تھا، اور حیفا کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کیا گیا۔ دھماکوں کی گونج جو تھی ہر طرف سنائی دی جا رہی تھی۔ اصل نقصان تو ظاہر ہے کل ہی نظر آئے گا جب ویڈیوز آئیں گی، جس طرح آپ نے تل ابیب میں دیکھا۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل نے دیکھیں اپنے جو تمام مسافر جہاز ہیں ان کے، وہ بھی سائپرس میں شفٹ کر دیے، اور ایرانی میزائل کیونکہ ان کے جہاز ظاہر تباہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وزیر اعظم جو نیتن یاہو کے زیر استعمال جہاز تھے وہ خود بھی پہلے شفٹ، کابینہ بھی شفٹ، اور وہ اسرائیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ تو ان کے اس دعوے جتنے بھی تھے وہ کھوکھلے نظر آئے، کہ کیونکہ انہیں بین الاقوامی ذرائع نے بتا دیا، جو خبر بھی اب آگئی، کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یہ دوبارہ بلکہ شروع بھی ہو چکا ہے، گہرے جو زیر زمین مراکز میں محفوظ تھے، اور اس میں جتنے بھی انہوں نے دیکھے میزائل، یا تو جس طرح افغانستان میں تورا بورا میں چلائے تھے وہ چلائیں، تو پھر شاید کوئی معاملہ ہو۔ اور اسی وجہ سے امریکہ اسرائیل کی مدد کو اس جنگ میں کودنا شروع ہو گئی، برطانیہ بھی۔ محمد بن سلمان جو سعودی شاہ ہے، اس نے بیان دیا کہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں کسی طرح شامل کریں۔ برطانیہ کی طرف سے بھی اعلان آیا کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور امریکہ نے اپنے عسکری وسائل جو ہیں مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک سے جو منتقل کیے۔ ابھی اس میں ان کا جو USS تھامسن جو ہرسن، جو ایک بہت بڑا تباہ کن جہاز بھی ہے، مشرقی بحر روم میں تہنے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ عرب امارات، بحرین اور قطر میں بھی جو ان کی بڑی نقل و حرکت نظر آ رہی ہے، اور یہ کیا اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کریں گے اب یہ، کیونکہ انہیں اطلاعات جو موصول ہوگی کہ ایران شاید نیوکلیئر میزائل کا حملہ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بعد طیب اردگان کو فوراً ہنگامی رابطہ کیا، پھر محمد بن سلمان سے کیا، اس کے بعد امیر قطر کے ذریعے ایرانی صدر سے انہوں نے رابطہ کیا۔ ایران نے اپنی تمام ایئر سپیس کو آپ کو اگلے ہفتے تک بند کی ہوئی ہیں، اور ٹرمپ نے پھر روس کے صدر پیوٹن سے فون پر 50 منٹ بات کی، کوئی درمیانی راستہ نکالا۔ اور یہ مجھے بڑا بھیانک معاملہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ترکی کے صدر کی پھر ایران کے صدر سے جو بات چیت ہوئی، اور آذربائیجان پیچھے ہٹا۔ اب برطانوی ایئر فورس جس طرح اسرائیل کی مدد کے لیے آ رہی ہے، جرمنی مشرق وسطیٰ میں اپنے RF جیٹس بھیج رہا ہے اور ملٹری ساز و سامان بھیج رہا ہے، تو اب ظاہر ہے ایران کی مدد کے لیے بھی پھر دیگر ممالک اکٹھے ہوں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ایران سب سے بڑا کارڈ ہے ان کے پاس، دیکھیں 2 دن کے جو حملوں میں نقصان ہوا، وہ ایران کے انہوں نے 13 شہروں پر اسرائیل نے حملہ کیا، 88 لوگ یہاں پر شہید ہوئے۔ پھر جو ایران کا جوابی حملہ تھا، اس میں 5 شہروں پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کے، ملٹری تنصیبات، ہیڈ کوارٹر تھے، وزارت دفاع تھے، اور شہری آبادیوں پر بھی۔ اس میں 3 شہریوں کی اسرائیل نے تصدیق کی۔ اب ظاہر ہے یہ ویڈیوز لوگوں کو نہیں دے رہے، ایران کے وہ جنرل نے، ابھی مہدی نے ابھی TV پر حملے کی تفصیلات بتائیں، کہ جو کچھ آپ نے تل ابیب میں دیکھا وہ تو آبادی والا علاقہ تھا، لوگوں کے پاس موبائل فون تھے، نقصان نظر آ گیا، لیکن اسرائیل ڈیفینس ایئر فورس نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ کوئی ایئر بیس کی، ملٹری فوج کی، کوئی تنصیبات کی کوئی فوٹو ویڈیو باہر نہیں آنی چاہیے۔ اس وجہ سے سینسرشپ ہے، وہ ویڈیو تصاویر نظر نہیں آ رہی، ورنہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ شہریوں کے آپ کو رونے کی، فریاد کرنے کی ویڈیوز نظر آئی ہوں گی، اور وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ایران حملہ کیوں کر رہا ہے۔ اب یا تو وہ واقعی نہ سمجھ ہے، یا انہیں جو میڈیا ان کا سمجھاتا ہے وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں ایران نے ان کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں اسرائیل نے کیا کیا ہوا ہے۔ اب اس وقت ایران کے پاس دیکھیں ایٹمی صلاحیت اگر موجود ہے،
تو اب انہیں جلد یا بدیر اس طرف جانا ہوگا کہیں نہ کہیں. انہیں اب زیادہ خطرہ جو ہے وہ ان کی ایٹمی صلاحیت سے پورے مڈل ایسٹ کو اس وقت خطرہ. یہ یاد رکھیں مشہد میں جو نیوکلیر فیسلٹی ہے اسے اگر میزائل مارا گیا تو یہ پورا ریجن اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. ابھی بھی جو حملے ہوئے ہیں وہ قطر سے کچھ کلومیٹر دور ہوئے ہیں. اب ایران نے ان اسرائیل کے حملوں کا ایک اور یہ جو جواب رکھا ہے وہ ہے اقتصادی بم. بہت بڑا معاملہ ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارے ممالک اب اترنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ عسکری جنگ حکمت عملی سے بھی بڑا کام ہے ابنائے حرمز کو بند کرنا. اور یہ پھر اسرائیل امریکہ نہیں, یہ پوری دنیا کی عالمی معیشت کو ہلا دے گا. یہ نیوکلیر حملے سے ہی بڑا حملہ ہے. دیکھیں ابنائے حرمز کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, یہ ایک سمندری گزرگاہ ہے جو خلیج فارس کو باقی دنیا سے جوڑتی ہے. اور خلیج فارس جو ہے وہ دنیا کی تقریباً 20% تیل کی صرف تجارت کی میں بات, باقی تجارت نہیں. سعودی عرب, عراق, ایران, کویت, قطر, عرب امارات, ان کا جو جتنا بھی تیل ہے یہاں سے سپلائی ہے. یہ سپلائی چین ہے امریکہ کو, یورپ کو, جاپان کو, بھارت کو, تمام ممالک جن کا انحصار اس تیل پہ ہے سپلائی چین کا وہ یہاں سے. اب یمن کے حوثی کیا کرتے تھے, امریکہ اور اتحادی ممالک کے جو بحری جہاز, آئل ٹینکر, کارگو شپ تھے, انہیں ڈرون سے, میزائل سے وہ اسرائیل کی معیشت کو روکنے کے لیے کرتے تھے. اب یہ ابنائے حرمز مختلف ہے یہ, اور ایران اور عمان کے درمیان یہ یاد رکھیے گا. دوسرا جو بحیرہ احمر میں وہ حملے کرتے تھے, اب اگر حوثیوں نے وہاں اس کو بند کیا اور یہاں پہ ایران نے بند کیا دونوں, تو پھر عالمی معیشت آپ سمجھیں 20% تو اسی وقت تباہ. تیل کی قیمتیں پہنچ جائیں گی آسمان تک, دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر آئے گی, اس میں پوری دنیا انوالو ہو جائے گی, اسٹاک مارکیٹ ساری کریش کر جائے گی, معیشت جو وہ لرز اٹھے گی. اس لیے یہ اتنا بڑا خطرناک معاملہ عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے کہ اس میں پھر برطانیہ, فرانس, جرمنی, اب یہ سارے فوجی طاقت سے پھر اس راستے کو کھلوانے کی کوشش کریں گے. تو خلیج فارس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا میدان جنگ بننے جا رہا ہے, اور اس میں ظاہر دنیا تقسیم بھی ہو سکی. اب چین, روس اور ترکی ایک طرف کھڑے ہیں ایران کی حمایت میں, وہ آ سکتے ہیں, ان کی مجبوری ہوگی. دوسری طرف امریکہ, اسرائیل, بھارت, یورپ, ایران, یہ سارے آپ کو پتہ ہے ایران کے خلاف اتحاد بنائیں گے. تو تیسری عالمی جنگ کی وہ جو وجوہات ہیں وہ بالکل پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ ایران نے تو کہا کہ ہم پر حملہ ہوا, ہمارا وجود خطرے میں ہوا, تو پھر ہم جغرافیائی حدود انہیں کنٹرول بھی کریں گے, سمندر کے جو راستے ہیں انہیں بند بھی کریں گے, ہمارے اوپر حملے ہوئے تو پھر ہم ایٹمی حملوں کی طرف بھی جائیں گے. تو اب یہ معاملہ بہت بڑھ جائے گا. ابھی تک تو دیکھیں ایران تنہا نظر آ رہا ہے, اگر تنہا اسرائیل کی اس کے ساتھ لڑائی ہوتی تو ایران جیت جاتا بڑے آرام سے, اور اسرائیل کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے. اب اس میں آپ دیکھیں جو لائیو سین ابھی میں نے دیکھ رہا تھا الجزیرہ پہ, اردن کی فضائیہ ایرانی میزائل انٹرسیپٹ کر رہی ہے. مسلمان ملک ہے اردن, یہ یاد رکھیے گا, مخالفت کر, انہوں نے خیر پہلے بھی 1970 میں بھی واردات کی. یہ لوگ کہتے ہیں نا 300 ڈرون کیوں بھیجتا ہے, 800 ڈرون کیوں بھیجتا ہے ایران, 40 میزائل بیلسٹک کیوں مار دیتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں پہلے آتا ہے عراق, امریکی فوجی, امریکی بحری بیڑا کارل وینسن وہاں پہ موجود ہے, جدید میزائل سسٹم ہے وہاں پہ. وہ دبئی کی پھر فضائی حدود آتی ہے, وہاں فرانس کے رافیل موجود ہیں. اس کے بعد پھر اردن کی اپنی فضائی ہے, یہ جو اردن کی, اور وہاں برطانوی فوج بھی موجود ہے, F-35 بھی موجود ہے. یہ سارے ان میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں, روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایرانی میزائل ان ہتھیاروں سے بچ نکلتے ہیں تو پھر اسرائیل کا 3 لیئر سسٹم آ جاتا ہے, ایرو 3 ڈیفنس سسٹم جسے کہتے ہیں. ایک 2000 کلومیٹر پر روکتا ہے میزائل کو, اس کے بعد بچ کے نکلے تو پھر ایرو 2 آ جاتا ہے جو 1500 سے 1000 کلومیٹر تک میزائل کو روکتا ہے. اس سے بھی بچ جائے تو پھر ڈیوڈ سلنگ آتا ہے, وہ سلنگ آتا ہے, وہ اس کے بعد پھر آئرن ڈوم آتا ہے, 4 این کے سوری, یہ 4 کلومیٹر تک روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے باوجود میزائل ہٹ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ عالمی طاقتوں سے بیچ بچا سے تل ابیب کا ہدف کا نشانہ بنانا. اور یہ دیکھیں یہ میزائل ایران نے خود بنایا, یاد رکھیے گا, یہ بڑی جدید ترین ٹیکنالوجی, ہم تو اس کو بڑا انڈر اسٹیمیٹ کر جاتے ہیں. جس ملک پہ اتنی پابندیاں ہوں 40 سال کی, اس ملک کی اس قوم کا عزم آپ دیکھ لیں, ان کا حوصلہ آپ دیکھ لیں, ان کی آپ اسکل لیول دیکھ لیں, ان کی تربیت دیکھ لیں, اور ان کی مخالفت میں کون ہے ذرا ان کا بھی کردار دیکھ لیں. یہ پاکستان کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے ہم ایران کے ساتھ جنگ میں کھڑے ہیں جی, بڑے دعوے, یہ وہ اپنے ملک میں اپنے شہریوں کو اسرائیل کے خلاف احتجاج کی اجازت نہیں دیتے, نام لینے کی ان کی جرت نہیں ہے اس کی, یہ جنگ میں ساتھ دیں گے, ان کی کہاں جرت, یہ آلو گوشت کھانے والے. اب یہ واردات دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل جانے کی بجائے جو سعودی عرب, قطر, عرب امارات کا جب دورہ کیا تھا, عام طور پہ امریکی صدر پہلے اسرائیل جاتا تھا, لیکن یہ عرب امارات, سعودی عرب اور قطر گیا. اس دورے کے بعد دیکھیں حج کے بہانے آل سعود کے بعد ہمارے بھی پہنچ گئے, ہمارے بھی سارے رہنما دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچ گئے, پروٹوکول سے تصویریں, وہ گاڑیاں, جفیاں پپیوں, آپ کو پتہ ہی ہے. یہ اعتماد میں لے کے ان کو بتایا گیا تھا, کیونکہ ایران نے بھی حال ہی میں ایک دعویٰ کیا کہ ان کے ایک دوست ملک نے اطلاع دے دی تھی حملہ ہونے والا ہے. اب اس اتحاد میں آپ دیکھیں سعودی عرب, مصر, قطر, کویت, یہ شام, لبنان, یہ یا تو اسرائیل کے ڈائریکٹ الائنس ہیں, اتحادی ہیں, یا خفیہ ہیں, پاکستان جیسے خفیہ اتحادی ہیں ان کا. اب ان حالات میں سوائے یمن کے ایران کے ساتھ اور کوئی نہیں کھڑا. ایران اور یہ دونوں تنہا ہیں. یمن کے بھی فوجی انہوں نے بہت بڑی شہادت کی ہے. میں ابھی ایک واقعہ دیکھ رہا تھا مصر کے بارڈر پر, غزہ کی امداد کے لیے آئے ہوئے لوگ, غیر ملکی لوگ,
اچھا اس میں مسلمان بھی نہیں تھے بہت سارے، مسلمان تو ہیں بہت سارے، لیبیا وغیرہ تک پہنچے ہیں، غیر مسلمان بہت سارے ہیں بڑی تعداد میں، اور یہ یورپ کے مختلف ممالک سے وہ لوگ ہیں جن کا دل انسانیت کے لیے، غزہ کے لوگ جو بھوک پیاس سے مارے شہید ہو رہے ہیں، وہ غیر مسلم گورا میں دیکھ رہا تھا، وہ بارڈر پر ان فرعونوں سے فوج اور پولیس کے جو سامنے کھڑے تھے، وہ ان کے قدموں پہ تقریباً رو کے کہہ رہا تھا کہ فلسطینی بچوں کے لیے راستہ کھولو، ماؤں کے سینے سوکھ گئے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں سے امداد جانے دو۔ لیکن یقین کریں وہ جس طرح فرعون کا 950 سال کا کیا دور ہو، آج یہ وہی مصری فرعون ہے، وہ گورے کے جسم پہ ٹیٹو بنے ہوئے سارے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ انہیں سمجھا رہا ہے وہ تمہارے اسلامی بہن بھائی ہیں، وہ بندہ ساتھ عربی میں ترجمہ کر رہا تھا، یہ فرعون کی اولاد ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ یہ وہ کردار ہے جو فلسطین کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، ان سب ہم برادران یوسف کو دیکھتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، اب نظر آتا ہے یزید کی فوج میں کیسے لوگ تھے۔ یہ مصر کے سیکورٹی فورسز، یہ افریقہ کے مشہور و معروف لیڈر ہے وہ نیلسن منڈیلا، اس کے پوتے کا انہوں نے پاسپورٹ ضبط کر لیا، وہ غزہ کے محاصرے کو توڑنے کے لیے جنوبی افریقہ سے مارچ پہ آیا ہوا تھا۔ کیسے ان کی تعریفیں نہ کروں، ان کو ذلیل نہ کریں۔ ابھی کچھ ممالک کوشش کر رہے ہیں جنگ بندی کی، میرا نہیں خیال جنگ رکے گی، جنگ آگے بڑھے گی۔ بہرحال ایران تیار ہے، مسلمان تیار ہے شہادتوں کے لیے۔ ابھی سینیٹر برنی سینڈرز جو ہے امریکہ کا، اس نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام پر جو مذاکرات تھے وہ اس اتوار کے دن ہونے تھے۔ ٹرمپ نے تو کہا تھا 12 جون جمعرات کو یہ مذاکرات، لیکن 13 جون کو نیتن یاہو نے حملہ کر دیا۔ اسے پتہ تھا جنگ بندی سے مذاکرات نہ ہو جائیں گے، اس نے جلدی، اور جو مذاکرات کروانے والے ان میں سے بھی 2 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ وہ برنی سینڈر کہہ رہے تھے یہ ہمیں گھسیٹ کے جنگ میں لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ خطرناک معاملہ ہے، خود مان رہے ہیں۔ اب ان کی دیکھیں ایران کی تو میں خوش قسمتی کہوں گا، کم از کم ان کے پاس باجوہ جیسے آرمی چیف موجود نہیں ہے، شکر کریں اللہ کا، شہادتیں تو دے رہے ہیں، ورنہ یہ جنگ تو ہونی ہی نہیں تھی کبھی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، اگر باجوہ جیسے لوگ وہاں موجود ہوتے تو بھی آیت اللہ جو خمینی ہے، علی خمینائی ہیں، وہ جیل میں ہوتے، ان کی بیوی جیل میں، بچے جیل میں، ان کے اوپر 200-300 کیسز ہوتے، شادی نکاح عدت وغیرہ کے سارے کیسز، دہشت گردی غداری، وہ ان کی ساری کابینہ بھگت رہی ہوتی۔ یہ جنگ ہوتی ہی نا پھر۔ یہ جو اکثر آپ ڈائلاگ سنتے ہیں نا، ہم نہ ہوتے تو آپ شام اور عراق پر، یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، انہیں جب بھی حکم دیتے ہیں وزیر اعظم ہٹاؤ، صدر ہٹاؤ، ملک میں رجیم چینج کرو، یہ کر دیتے ہیں فوجی جرنیل، یہ صدر اور وزیر اعظم کو ہٹا دیتے ہیں۔ 78 سال میں یہی ہوتا رہا نا، 23 وزیر اعظم کیوں آئے؟ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، ہندوستان جو حکم دے رجیم چینج آپریشن کر دو، پاکستان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ہم شام عراق بننے نہیں دیکھو، وہاں پر ان ممالک میں آپ دیکھیں تو رجیم چینج آپریشن نہیں ہوتے۔ عراق میں صدام حسین کتنا عرصہ اقتدار میں رہا، رجیم چینج نہیں کر سکے، پھر معاف کیجیے طاقت کے ذریعے انہوں نے عراق میں نیٹو کے ممالک نے کرایا۔ لیبیا میں آپ دیکھیں قذافی موجود رہا کتنا عرصہ، پھر نیٹو کے ذریعے لیبیا کو ملیا میٹ کیا، قذافی کو ہٹایا۔ شام میں بشار الاسد کو نہیں ہٹا سکے جب تک رجیم چینج نہیں کر سکے، پھر شام کا حال بھی وہی کیا، پھر فلسطین کا۔ اب یہ پاکستان میں اگر خان کو نہ ہٹا سکتے، عمران خان کو، جنرل باجوہ یہاں نہ ہوتا تو یہ پاکستان کو بھی ایران کی طرح میزائل حملے کر، لیکن یہاں ایک تو ایٹمی طاقت عبدالقدیر خان کی مہربانی سے ایٹمی طاقت ہے، اس وجہ سے یہ نہ کر سکتے۔ دوسرا جنرل باجوہ جیسے لوگ یہی بات میں بتاتے ہیں ہم نے تو ملک کو بچا لیا، وہ یہ نہیں بتاتے غلامی میں ساری زندگی گزار دی۔ ایران وہ نہیں مانتا، یمن نہیں مانتا۔ بہرحال واشنگٹن میں بھی ابھی احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ ایران کا معاملہ کل صبح دوبارہ آپ کو تفصیل اس کی بتاؤں گا، بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی فیک مارشل معاف کیجیے گا فیلڈ مارشل کے جو دورے کے بارے میں ابھی خبر دیکھیں CNN نے دی کہ چیف سمیت کسی بھی باہر کے فوجی سربراہان کو اس فوجی پریڈ میں امریکہ میں بلایا ہی نہیں گیا، یہ دورہ پہلے سے طے تھا۔ تحریک انصاف نے جو احتجاج پلان کیا، کافی سارے لوگوں کو بلایا۔ اچھا نون لیگ نے بھی 2-3 موٹے وہ ڈشکرے جو نواز شریف گھر کے باہر کھڑے ہوتے، وہ باؤنسر ٹائپ، وہ لندن سے شاید آئے ہوئے ہیں، شکلیں ان کی اسی طرح کی تھیں۔ یہ 3 شاید لوگ تھے، وہ لوگوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے، PTI کے لوگوں ڈرانے کی دھمکانے کی کہ آپ کے گھر والوں کو ہم وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں لوگ ایران کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ ظالم لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ادھر تمہارے گھر والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ برطانیہ امریکہ میں یہ بھی رہتے ہیں، شاید ان کے بھی تو گھر ہوں گے کوئی نہ کوئی۔ ٹرانس نیشنل آپریشن ہوئی تو لوگوں کو تو پتہ ہے، پھر لوگ یہ بھی تو نہیں بچیں گے، ویزے پر ہوں گے تو ڈپورٹ ہوں گے، ایک شہری ہوئے تو پھر جیل میں۔ قانون میں FBI کی ہاٹ لائن پہ امریکہ میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ ان ٹرکوں پر واضح 26 نومبر کی گولیاں چلانے کے تمام معاملات لوگوں نے تصویریں لگا کے لگایا ہوا، الیکشن چوری کے فراڈ سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ دیکھیں یہ جو احتجاج ہے اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ پاکستانی کبھی اتنی بڑی تعداد میں اس طرح جمع نہیں ہوئے۔ اس لحاظ سے تحریک انصاف کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ علامتی احتجاج کامیاب کر دیا۔ احتجاج کا تو مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت گر جائے گی یا کچھ استعفے دے کے گھر چلے جائیں گے، یہ سمبولک احتجاج ہوتے ہیں بڑے، یہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ، اور سب سے بڑا خوف کی اس کیفیت کو توڑنے کا نام احتجاج ہے، مظالم کو ہائی لائٹ کرنا، ناانصافی کرنا۔ یہ جو اکثر یزید کے بارے میں احتجاج لوگ کرتے ہیں اور یزید کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوتا،
یہ شرمندگی کا باعث ہے جس کو تھوڑی سی محسوس ہو. ان کے گھر والوں کو تو ہوتی ہے کہ غیر ملک میں ان کا استقبال ہونے کی بجائے احتجاج ہو رہا ہے. یہ جو فوٹیجز آتی ہیں ابھی تو خیر بہت سارا معاملہ چل رہا ہے, وہ کل تک شاید معلومات میں آپ کو کل کے ویلاگ میں تھوڑا بتاؤں گا. پشاور کے جلسے میں بھی آج وہ جو بڑی سخت زبان تھی اس میں ایک چیز میں بھول کے آپ کو بتانا. ویسے تو دیکھیں خان کی تحریک پرامن ہے, اس میں کبھی وہ گولیاں چلانے والی باتیں نہیں ہیں, لیکن یہ چونکہ خان کی تحریک کا معاملہ تھا ویلکم کریں. یہ جلسے کی زبان تھی شاید اس لیے علی امین کہتے رہے 22 جون کی البتہ تاریخ تمام ضلع تحصیلوں سے کہ لوگ نکل کے پروٹیسٹ کریں. اب یہ کیا فلیش پروٹیسٹ پریپریشن ہے, مطلب یعنی ان کی تیاری ہے, وارم اپ سیشن ہے, 7 دن کا نوٹس ہے, یا اس کی یہ کوئی جذباتی ڈائلاگ تھا, یا اس سے آگے انہوں نے لائے عمل کو بنایا ہوا کہ یہ ایک فلیش پروٹیسٹ پہ 22 جون کیونکہ صرف علی امین کی طرف سے آئی ہے ڈیٹ. یہ وارم اپ سیشن ہے, لوگ پمپ اپ ہو جائیں, لوگ تیاری کر لیں, لوگ دیکھ لیں کیسے 22 جون کو, اس کے بعد اگلا دیکھیں. لیکن تحریک انصاف بھی ظاہر اس پہ بتائے گی, وہ کوشش کروں گا انٹرویو میں, لیکن آپ کے انٹرویو کے دن نہیں ہے, کوئی خبریں اتنی ہیں, آپ کو پتہ ہے ٹائم اتنا, بہت ساری چیزیں ابھی بھی بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں چل رہی ہیں, لیکن وہ ٹائم کم ہے, وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے بہت. کسی دن لائیو سیشن کروں تو پھر تو تفصیل میں ساری بات بہت زیادہ ہو جائے, لیکن شاید اتنا آپ کا بھی اسٹیمنا نہیں ہے, میرا بھی نہیں ہے, میں بھی رات کا جاگا ہوں. تو بہر انشاءاللہ کل امید ہے آپ کے سامنے تفصیل مزید رکھوں گا اس کی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.